الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق۔ اسلامی اور دینی بھائیوں، پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، جو اس مبارک رات میں، اس قدر شرف، منزلت، مقام اور مرتبے والی رات میں ہمارا ٹاپک ہے، چونکہ یہ ٹاپک، یہ موضوع ارتجالی میں کہتا ہوں اس کو، کہ اچانک دیا گیا ہے۔ حالانکہ میں جس ٹاپک پر گفتگو کرنا چاہتا تھا وہ بھی ایک اہم ٹاپک تھا۔ مسجد ابراہیم خلیل اللہ میں اس سے پہلے غزوہ بدر، دروس و عبر پہ ہم نے گفتگو کی تھی۔ مسجد انس بن مالک میں اس سے پہلے جان، مال اور عزت کے احترام پر ایک تفصیلی گفتگو ہوئی۔ لیکن یہاں پر جو ٹاپک ہم نے سوچا تھا اس کا تعلق اسلام کی دوسری عظیم جنگ، جنگ احد، دروس، عبرتیں اور نصیحتیں، اس کے تعلق سے تھا۔ لیکن ماشاءاللہ ٹیم نوجوانوں کی ہے اور اسی اعتبار سے انہوں نے اس موضوع کو پسند کیا۔ اس کا تعلق ہے اتباع سنت اور منہج سلف سے۔ اچھا موضوع ہے یہ بھی ماشاءاللہ، گرچہ ارتجالی ہے، گرچہ اچانک دیا ہوا موضوع ہے۔ جی ہاں، آپ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، آپ سب لوگ آگے آ جائیں۔ ارے بھائی، محبتیں بڑھتی ہیں قریب رہنے سے، کیوں دور جا رہے ہیں؟ ہاں، حدیث جبریل میں کیا ہے؟ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، کہ جبریل امین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اپنے گھٹنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملایا تھا کہ نہیں ملایا؟ یعنی علم جو ہے قربت سے حاصل ہوتا ہے، قریب ہونے سے حاصل ہوتا ہے۔ اہل علم نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ جی، اور محبتیں بھی بڑھتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ محبتیں تو ہیں نا انشاءاللہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، خوش رکھے، شاد و آباد رکھے آپ لوگ۔ اتباع سنت اور منہج سلف، پہلے ہم ہر ورڈ کی ڈیفینیشن، تعریف بیان کریں گے تاکہ موضوع کو سمجھنے میں آسانی۔ اتباع، سنت، منہج اور سلف، یہ چار ورڈ ہیں۔ پہلا ورڈ ہے اتباع۔ عربی میں اتباع کے معنی ہوتے ہیں پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ اس لیے جو گائے کا بچڑا ہوتا ہے نا، گائے کا بچڑا، اس کو عربی میں طبیعہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 1 سال کا بچہ ہوتا ہے طبیعہ، کیونکہ وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، تو اتبع یتبع اتباعا، پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ اتباع اور ایک لفظ ہے تقلید، دونوں میں فرق ہے۔ اتباع پیروی کرنا بالدلیل، دلیل کے ساتھ۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی شخص کی پیروی کرنا، کسی شخص کے پیچھے پیچھے چلنا دلیل کے ساتھ، حجت کے ساتھ۔ اور تقلید کا مطلب ہوتا ہے قبول قول الغیر بدون حجہ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی شخص کے قول کو قبول کرنا لینا بدون حجہ، بغیر دلیل کے. تو تقلید میں دلیل نہیں ہوتی ہے اور اتباع میں کیا ہوتی ہے؟ دلیل ہوتی ہے. اسی لیے تقلید سنت نہیں کہا جاتا ہے، اتباع سنت کہا جاتا ہے اہل علم کے یہاں. سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کا لغوی اعتبار سے، عربک ڈکشنری کے اعتبار سے جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے طریقہ. الطریقہ المسلوکہ، ایسا طریقہ جس پر چلا جائے، ایسا طریقہ جس پر چلا جائے، اس کو عربی میں سنت کہا جاتا ہے لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے. اصطلاح میں محدثین کے ہاں الگ تعریف ہے، فقہا کے ہاں الگ ہے، اصولیوں کے ہاں الگ ہے، اور علماء عقیدہ کے ہاں، سب کے ہاں الگ الگ تعریفیں ہیں. علماء عقیدہ کے ہاں سنت یہ بدعت کی ضد ہے، بدعت کا بالکل مخالف ہے. سنت تو سنت کے بالکل اپوزٹ کون سا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے؟ بدعت. جی علماء عقیدہ جو عقیدے والے علماء ہیں ان کے تعلق سے، جس کو اہل سنت والجماعت عقیدے کے جو علماء ہیں. محدثین کیا اس کی تعریف زیادہ تر آپ لوگ ماشاءاللہ جانتے ہی ہوں گے، واقف ہوں گے. ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول وعمل وتقریر او صفت خلقی او خلقی، کہ ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے، قول کی نسبت، عمل کی نسبت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، تقریر کی نسبت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام کیا گیا، یا آپ کی موجودگی میں کسی نے کوئی بات کہی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی، کچھ نہیں بولا، آپ نے اس کو سمجھ کر کے اقرار کیا، اعتراف کیا اس کی بات کا، یہ بھی سنت میں داخل ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی کیفیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، خلقی کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر، جسم مبارک کیسا تھا، اس کے تعلق سے محدثین جو گفتگو کرتے ہیں وہ بھی سنت میں داخل ہے. اسی طرح خلقی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی صفات کا جو تذکرہ محدثین کرتے ہیں وہ بھی سنت میں داخل ہے. تو اتباع سنت کا مطلب ہوا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا، سنت کے مطابق زندگی گزارنا، سنت کے مطابق چلنا، دلیل کے مطابق چلنا. سنت خود دلیل ہے. سنت کیا ہے؟ دلیل ہے. تو ہم دوسرے انداز میں کہتے ہیں دلیل کی پیروی کرنا، کیونکہ سنت جو ہے شریعت کا دوسرا مصدر ہے. پہلا مصدر قرآن ہے، کتاب اللہ ہے، اور دوسرا مصدر کیا ہے؟ سنت ہے. تو اس اعتبار سے ہم کہیں گے کہ دلیل کے مطابق چلنا، دلیل کے مطابق زندگی گزارنا، دلیل کو تسلیم کرنا، ماننا، یہ اتباع سنت کا مطلب ہے. منہج اور اس کے بعد سلف، منہج سلف. منہج یہ عربی میں نہج سے مشتق ہے، نکلا ہے. نہج کے معنی ہوتے ہیں طریقہ، منہج کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ طریقے کے ہوتے ہیں، راستے کے ہوتے ہیں. سلف، سلف لغت میں کہتے ہیں الذین مضوا، ان لوگوں کو جو گزر چکے ہیں. سلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گزرے ہوئے لوگ، گزرے ہوئے لوگ. اصطلاح میں سلف کسے کہتے ہیں؟ سلف کا سب سے پہلا اطلاق، جب بھی آپ سنیں کہ سلف نے ایسا کہا ہے تو سب سے پہلے اس امت کے اندر سلف سے مراد کون ہوتے ہیں؟ صحابہ. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان. سب سے پہلے کون ہے؟ مہاجرین اور انصار، یعنی صحابہ کرام. جب سلف کا لفظ بولا جائے یاد رکھیں، بہت اہم چیز ہے یہ. جب بھی یاد، کچھ لوگ کہیں کیا سلف سلف کرتے رہتے ہو، تو اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اب سلفی ہیں، سلفی نہیں. کیا کچھ لوگ سلفی ہیں؟ سلفی نہیں ہوتا بھائی. سلفی گزرے ہوئے برے لوگ، سلفی. اور سلف گزرے ہوئے اچھے لوگ. تو سلف ہیں، سلفی ہیں، سلفی نہیں ہے صاحب.
یاد رکھیں یہ. اس لیے سلف کا مطلب ہوتا ہے گزرے ہوئے نیک لوگ، یعنی صحابہ. سب سے پہلے کون ہیں؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین عظام، مفسرین کرام، ائمہ اربعہ، یہ سارے کے سارے لوگ کس میں داخل ہیں؟ سلف میں داخل ہیں. مثال کے طور پہ 2024 چل رہا ہے، 2024 چل 2024 کے اندر جو اچھے لوگ ہیں، نیک علماء، فقہا، یہی اگر 100 سال کے بعد مثال کے طور پہ ان پر اطلاق کیا ہوگا؟ سلف کا اطلاق ہوگا. کس کا اطلاق ہوگا؟ سلف کا اطلاق ہوگا. گرچہ وہ پہلے لوگوں کے اعتبار سے کیا ہیں؟ خلف ہیں، یعنی بعد میں آنے والے خلف ہیں، لیکن چونکہ یہ جو 100 سال کے بعد آ رہے ہیں ان کے اعتبار سے یہ سلف ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جی ہاں. لیکن اہل علم تفریق کرتے ہیں کہ سلف عام طور پہ 4 صدی کے جو علماء ہیں، جیسا کہ حافظ ابن عبد البر وغیرہ نے التمہید کے اندر ذکر کیا ہے، اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ، جانتے ہیں ماشاءاللہ مشہور عالم ہے ہمارے زمانے کے، یعنی جو کافی تقریباً 200-300 سال ہو گئے گزرے ہوئے، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ. ان کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ کے نام سے، بہت مشہور کتاب ہے، زبردست اصول کی اور شریعت کے مقاصد انہوں نے اس میں بیان کیے ہیں. بہت شاندار، ٹف ہے تھوڑی عبارت عربی، لیکن بہت شاندار کتاب ہے، اچھی کتاب ہے. حتیٰ کہ میں نے سعودی عرب میں وہاں کی جو دکاترہ ہیں، عصیم یونیورسٹی میں جب میں پڑھتا تھا تو وہاں پر بھی ان دکاترہ نے ماشاءاللہ ان کی بڑی تعریف کی. کتاب کو خاص طور پر پڑھتے ہیں، بہت اچھی کتاب. تو اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ 4 صدی یعنی 400 سال اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہاں تک سلف کا اطلاق ہوتا ہے، اور 5ویں صدی کے بعد جتنے بھی علماء ہیں سب خلف کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ خلف. اسی لیے ابن تیمیہ، ابن قیم، ذہبی، ابن کثیر، حافظ مزی، یہ سارے کے سارے خلف میں سے ہیں. میں تھوڑا کہیں ایسا تو نہیں علم زیادہ علمی ڈیپلی جا رہا ہوں، ہاں سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ نوجوان طبقہ ہے اس اعتبار سے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں. جی ہاں. تو حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے تمہید میں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں جو اطلاق کیا ہے وہ 4 صدی تک کے علماء پر سلف کا اطلاق کیا کہ یہ سلف ہیں، اور اس کے بعد سب کیا ہے؟ خلف ہیں. جی ہاں. تو موضوع کا مطلب ہوا سنت کی پیروی کرنا اور سلف صالحین کے طریقے کو اپنانا. یہ ہمارا موضوع ہے، یہ مفہوم ہے. اسی کے مطابق انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. دیکھیے آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اصل دین کون سا ہے؟ دین اسلام. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اور جو غیر اسلام کو، اسلام کے علاوہ کسی دوسرے ریلیجن، مذہب، دھرم کو تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کی جانب سے وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا آدمی آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے. آدم علیہ السلام سے لے کر کے امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ رب العالمین نے بے شمار نبیوں اور رسولوں کو بھیجا. کچھ لوگ کہتے ہیں 1,24,000. حدیث سندن ضعیف ہے بھائی، حدیث سندن ضعیف ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے. اللہ نے بے شمار نبیوں کو بھیجا ہے، جس کی تعداد کون جانتا ہے؟ صرف اللہ رب العزت جانتا ہے. جی ہاں. تو اس اعتبار سے جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب کی ایک ہی دعوت تھی. کیا دعوت تھی؟ اعبد اللہ، یعنی اللہ کو ایک مانو، اللہ کی عبادت کرو. سارے نبیوں کی ایک ہی دعوت. خود امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، پہلی دعوت کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، یعنی ایک تنہا یکتا معبود چنو، ایک تنہا یکتا معبود مانو، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ. یہی دعوت تھی نا. چڑھے تھے لوگ کہ نہیں چڑھے تھے؟ کون چڑھا تھا سب سے پہلے؟ ابو لہب. کون تھا ابو لہب؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا بھائی، سگا چچا. یہ وہ ابو لہب ہے کہ جس نے کسی وقت
آج سے 40 سال پہلے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر ملتی ہے، تو 40 سال سے پہلے یہی ابو لہب خوش ہو کر کے اپنی لونڈی کو آزاد کرتا ہے، سویبیہ نامی ایک لونڈی کو آزاد کرتا ہے، جیسا کہ اہل تاریخ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، خاص طور پہ جو ابن اسحاق صاحب المغازی وغیرہ ہیں، ابن ہشام صاحب سیرت ہیں، ان سب نے اس کا تذکرہ کیا ہوا ہے۔ لیکن چڑ کس بات پہ تھی کہ ایک واحد لا شریک لہو کی دعوت دی گئی ہے، بس یہی طریقہ اصل سنت کہلاتا ہے، یہی طریقہ اصل سنت کہلاتا ہے، کیونکہ رسول آئے ہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے، لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کرنے کے لیے، لوگوں کے منہج کو درست کرنے کے لیے، اور اسی مشن کو امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے، امیر معاویہ نے، یزید بن معاویہ نے، جی ہاں، اور اس کے بعد جتنے بھی خلافہ، عمر بن عبدالعزیز، جتنے بھی خلافہ، پھر اس کے بعد امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، امام بخاری، سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ المکی، محمد بن شہاب زہری، یہ جتنے بھی اس کے بعد آئے، سب نے کیا مشن تھا ان سب کا؟ اللہ کی عبادت کرو اور ساتھ میں امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ کچھ الگ سے تو نہیں تھا نا، یہ چیز تھی نا؟ ہاں، تو سب سے پہلا مصدر قرآن، اور شریعت کا دوسرا مصدر سنت۔ قرآن اور سنت کو ماننے والا متبع سنت سلفی ہے، اور قرآن اور سنت کے مطابق نہ چلنے والا، اس میں کیڑے نکالنے والا، یا اس کے اندر اپنی طرف سے کسی نئی چیز کی ایجاد کرنے والا، یا تو منکر سنت کہلاتا ہے یا پھر بدعتی ہو جاتا ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ کل ملا کر کے یہی ہے، سنت اور قرآن کو ماننے والا اصل سلفی ہے، اور جو قرآن اور سنت کو چھوڑ دیتا ہے یا تو وہ منکر سنت ہوگا، اور اضافہ کر رہا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ بدعتی بن جاتا ہے، بس یہی سمجھ لیجیے اور کچھ نہیں۔ اسی پر گفتگو انشاءاللہ۔ اتباع سنت سے متعلق قرآن کے دلائل کا جائزہ لیں گے ہم۔ آئیے، پہلی دلیل، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ مومنو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ سنتا ہے جو تم کہہ رہے ہو، اور اللہ جانتا ہے جو تم سنت کے خلاف عمل کر رہے ہو۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کئی صورتیں ہیں، کئی شکلیں ہیں۔ پہلی صورت، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی صورت یہ ہے کہ آدمی ایسی بات کہے جو نہ تو اللہ نے کہی ہے اور نہ ہی اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ اب اس کو منسوب کر رہا ہے کس کی طرف؟ کہ اللہ نے ایسا کہا ہے، کہ رسول اللہ نے ایسا کہا ہے۔ اسی کو ہم دوسرے انداز میں کیا کہتے ہیں؟ موضوع من گھڑت روایت۔ کہ آدمی ایسی چیزوں کو گھڑتا ہے، ایسی چیزوں کو وضع کرتا ہے کہ جس کو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کیا ہے اور نہ ہی کہا ہے، اور ایسے آدمی کے لیے وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو میری طرف کسی جھوٹی بات کو جان بوجھ کر کے منسوب کرے، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی صورت کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو اللہ نے نہیں کہی ہے اور نہ ہی اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. اسی طرح اس کی ایک دوسری صورت کہ آدمی کوئی ایسی بات کہے یا کوئی ایسی بات کرے کہ جس کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے. حالانکہ ممکن تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو کیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں کیا ہے. تو یہی چیز دوسرے الفاظ میں کیا کہلاتی ہے؟ بدعت کہلاتی ہے. لہذا بدعتی جو ہے وہ دراصل اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. اسی لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے. کہتے ہیں کہ شیطان کو سب سے زیادہ محبوب چیز بدعت ہے. وہ کیسے؟ کہتے ہیں المعصیہ یتاب منہا، کہتے ہیں کہ معصیت گناہ برائی سے توبہ کی جا سکتی ہے، ولیکن البدعۃ لا یتاب منہا، لیکن بدعت سے توبہ نہیں کی جا سکتی. کیوں نہیں کی جا سکتی؟ کیونکہ بھائی وہ اس کو دین سمجھ کے کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو دین سمجھ کے کرے گا تو وہ کبھی بھی معافی نہیں مانگے گا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں جو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب ہے عقل کو مقدم کرنا. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے فرقے گمراہ ہوئے. یہی وجہ ہے جہمیہ، معتزلہ، کررامیہ، ماتریدیہ، اشعری، یہ سارے کے سارے گمراہ ہوئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عقل کو نقل پر یعنی قرآن اور سنت پر مقدم کیا. کیا کہتے ہیں؟ جو عقل میں سمجھ میں آئے وہی بات ٹھیک ہے. اس لیے دجال کا انکار کیا نہیں کیا کچھ لوگوں نے؟ ہاں. یاجوج ماجوج کا انکار کیا کچھ لوگوں نے کہ نہیں کیا؟ ہاں. ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو صحیح بخاری کی روایت ہے، ثلاث کذبات، 3 جھوٹ والی جو روایت ہے، اس کا انکار کیا کچھ لوگوں نے نہیں کیا. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ عقل کے خلاف بات ہے. جبکہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ موسیٰ سے کیا کہا تھا؟ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، جو وحی کی جا رہی ہے موسیٰ اس کو غور سے سن بس. وَاتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اے نبی جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے وحی کی جا رہی ہے اس کو مانیے بس. تو نقل کو یعنی قرآن اور سنت کو عقل پر کیا کرنا ہے؟ مقدم کرنا ہے. اب ایسے تو بہت ساری چیزوں کا انکار کر بیٹھیں گے آپ. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اور یہی صحابہ کا طریقہ ہے، صحابہ کا منہج یہی ہے. صحابہ اسی کو مانتے ہیں کہ اللہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان کہاں ہے؟ عرش پر مستوی. تو کچھ لوگوں نے انکار کیا کہ نہیں، رحمان عرش پر مستوی نہیں ہے بلکہ کہاں ہے؟ الرحمن فی کل مکان. کیا کہا انہوں نے؟ کہ اللہ ہر جگہ موجود. اور اس کی وجہ سے نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا اس اعتبار سے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کتے میں ہی موجود ہے، خنزیر میں ہی موجود ہے. استغفر اللہ، یہ کوئی عقیدہ ہے بھائی؟ کیا صحابہ نے اس طرح عقیدہ مانا ہے؟ نہیں، صحابہ نے وہی عقیدہ مانا ہے جو اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے قرآن میں ذکر کیا. ارے بھائی یہ بتاؤ، قرآن کو کس زبان میں نازل کیا اللہ نے؟ عربی زبان میں نازل کیا نہیں؟ تو عربی زبان کو تم اچھا سمجھتے ہو یا صحابہ اچھا سمجھتے تھے؟ جب صحابہ اچھا سمجھتے تھے تو صحابہ کے منہج کے مطابق چلو گے یا اپنی عقل کے مطابق چلو؟ جی. تو رحمان عرش پر مستوی ہے یعنی بلند ہے، اعلیٰ ہے، مرتفع ہے ہر چیز سے، عرش پر مستوی ہے. بیٹھا ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ. جو سن لیجیے، بہت اہم چیز بتا رہا ہوں میں. بیٹھا ہے، عرش پر بیٹھا ہے نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ جلوس کا لفظ، بیٹھنے کا لفظ صحابہ نے استعمال نہیں کیا ہے. صحابہ نے کیا سمجھا ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے یعنی رحمان عرش پر بلند ہے، مستقر ہے، ٹھہرا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بیٹھنے کا لفظ آپ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ صحابہ نے جب بیٹھنے کا لفظ استعمال نہیں کیا صاحب، تو ہم بھی بیٹھنے کا لفظ استعمال نہیں کریں گے. یہ سب سے بڑی مثال ہے صحابہ کے منہج کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینے کی. ایک اور دلیل سنی. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. مومنو، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، فرما برداری کرو، اور جو تم میں سے
حکام ہیں، حاکم ہیں، امیر ہیں، ان کی بات مانو، اور دوسری تفسیر کے مطابق جو تم میں سے علماء فقہا ہیں ان کی بات مانو۔ لیکن وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ سے پہلے اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ امراء حکمرانوں کی، علماء فقہا کی بات بھی اسی وقت ماننا ہے جب یہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کہیں، اگر مخالف کہیں تو نہیں ماننا۔ اسی طرف اللہ رب العالمین نے استعمال کیا، اطیعوا کا لفظ پہلے استعمال کیا، اللہ کے لیے استعمال کیا، اس کے بعد رسول کے لیے استعمال کیا، لیکن اولی الامر سے پہلے اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، کیونکہ ان کی اطاعت یہ تابع ہے کس کے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر تم کسی مسئلے میں اختلاف کر بیٹھو، دیکھو سنو، یہاں طریقہ سکھایا جا رہا ہے، یہاں منہج دیا جا رہا ہے، یہ ہے اصل منہج، یہ ہے اصل طریقہ، یہ ہے اصل راستہ۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی مسئلے میں اختلاف کر بیٹھو تو اس کو اللہ کی طرف لے کر کے جاؤ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر کے جاؤ۔ میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف لے جانے کا مطلب قرآن کے اندر جا کر کے دیکھو، اور رسول کی طرف لے جانے کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے آپ کے سامنے جاؤ۔ صحابہ کرام کو حکم دیا رہا کہ جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے سنو، فیصلہ کرواؤ اس مسئلے کا، اور جو کہہ رہے ہیں اس کو مانو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہاں لے کر کے جانا ہے؟ کہاں لے کر کے جانا ہے؟ جی سنت کی طرف۔ کس کی طرف؟ احادیث کی طرف، جو ذخیرہ ہے، اتنا بڑا ذخیرہ ہے حدیث کا جو ہے۔ ہم لوگ کتنی کتابوں کو جانتے ہیں؟ کتب ستہ کو جانتے ہیں، سیاہ ستہ بولتے نہیں، بولتے ارے بھائی حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کے اندر احادیث صحیح بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں، اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کے اندر صرف اور صرف کون سی حدیثیں ہیں؟ صحیح حدیثیں، جیسے بخاری اور مسلم، مرفوع متصل جتنی بھی روایتیں آتی ہیں وہ سب کیا ہوتی ہیں؟ مرفوع متصل سند کے ساتھ، وہ سب ان کے اندر صحیح روایتیں۔ باقی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے اندر کچھ روایتیں کیسی ہیں؟ ضعیف بھی ہیں، بلکہ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو کچھ موضوع اور من گھڑت روایتوں کو بھی جگہ دی ہے۔ جی ہاں، اس سے پہلے میں ابن ماجہ ایک مدرسے میں پڑھا رہا تھا، تو اس میں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ 3 طرح کی حدیثیں ذکر کرتے ہیں، صحیح حدیثیں ذکر کرتے ہیں، حسن حدیثیں ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد موضوع روایتیں بھی لے کر کے آتے ہیں۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ 4 طریقے کی، صحیح، حسن، ضعیف اور موضوع، الگ الگ تو ایسے بھی ہیں، لیکن حدیث کی بہت ساری کتابیں آپ جانتے ہیں، اور اس میں سے ایک کتاب کون سی؟ مسند احمد، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ کتنی حدیثیں نقل کی انہوں نے؟ 40,000 سے زیادہ نقل حدیثیں کی اس نے، تو اس کے اندر بھی کچھ روایتیں کیسی ہیں؟ ضعیف ہیں، موضوع۔ تو بہرکیف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف یعنی قرآن کی طرف، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد اب ہمیں کس کی طرف جانا ہے؟ اگر کتاب اللہ مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتی ہے تو کہاں جانا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دیکھنا ہے، سنت میں دیکھنا ہے۔ جناب عالی، کچھ لوگ واٹس ایپ پہ فارورڈ کرتے ہیں، کوئی بھی میسج لکھ دیا قال رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اور آدمی جو ہے مسلمان ہے بیچارہ، وہی رسول اللہ کا نام آ جائے تو محبت تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن جب حقیقت دیکھی جائے سبحان اللہ وہ حدیث موضوع من گھڑت روایت ہوتی، اور نیچے کیا لکھ دیتا؟ رواہ البخاری۔ استغفر اللہ، یہ غلط نسبت مت کیجیے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ غلط نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ۔ صحیح مسلم میں امام مسلم مقدمہ کے اندر باقاعدہ بہت ساری حدیثیں نقل کی ہیں اس تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی ایسی بات کو منسوخ کر دینا جو آپ نے نہیں کہی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، جرم عظیم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے جو بھی میسج واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ پہ، ٹیلی گرام پہ آپ کے پاس آئے، پہلے آپ اس کی تحقیق کر لو، علماء سے معلوم کر لو، یا جو اپنے ساتھی پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے معلوم کر لو حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، تب جا کر کے آپ اس کو فارورڈ کرو۔
یہ ضروری ہے. بہر کہ تو اللہ نے جو ذکر کیا اس آیت کے اندر کہ اگر اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں تو قرآن کی طرف جاؤ اور کہاں جاؤ؟ رسول اللہ کی طرف جاؤ، احادیث کے اندر. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. اب صحابہ اگر کسی مسئلے پر اجماع کر لیں، اتفاق کر لیں، تو اس مسئلے کو کیا نام دیتے ہیں ہم؟ کیا کہتے ہیں؟ اجماع. کیا کہتے ہیں؟ اجماع. ایک زمانے کے مجتہدین کا کسی مسئلے پر اتفاق کر لینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اجماع کہلاتا ہے. لہذا سب سے پہلا اجماع کس کا مانا جائے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا. اسی لیے پہلی دلیل ہماری کیا ہوتی ہے؟ قرآن. دوسری دلیل کیا ہوتی ہے ہماری؟ سنت. تیسری دلیل ہماری کیا ہوتی ہے؟ اجماع. کیا؟ ہاں اجماع. کچھ لوگ کہتے ہیں نا، ہمارے بھائی لوگ، بعض بھائی لوگ کہتے ہیں کہ نا ہم لوگ اجماع کو، بھائی کس نے کہہ دیا ہم لوگ اجماع کو متفق علیہ دلیل مانتے ہیں؟ اجماع یہ متفق علیہ دلیل ہے اہل علم کے نزدیک. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کا اجماع جو ہوتا ہے ان کی عقل کے مطابق نہیں ہوتا. یاد رکھیں، صحابہ اگر کسی مسئلے پر اتفاق کرتے ہیں تو وہ بھی قرآن اور حدیث کی دلیل کے مطابق اتفاق کرتے ہیں، اس کے بغیر اتفاق نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جی، یہ بہت اہم چیز ہے. مثال کے طور پر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کر لے، بدکاری کر لے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے؟ قرآن میں ہے؟ نہیں ہے. قرآن کہاں موجود ہے؟ حدیث میں موجود ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا تھا، کہا تھا کہ رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعدہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے آپ کے بعد رجم کیا. گویا کہ اتفاقی مسئلہ ہو گیا، اجماعی مسئلہ ہو گیا حدیث کے مطابق، کیونکہ ان کی دلیل کہاں سے تھی؟ حدیث. لہذا اجماع ہے اس مسئلے پر کہ اگر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت بدکاری کر لیں، اور جو بھی اصول، ضوابط، جو لوائح قوانین ذکر کیے ہیں علماء نے، فقہاء نے، اس کے مطابق اگر مکمل طور پہ واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے کہ یہ آدمی زانی ہے اور شادی شدہ بھی ہے، لہذا اس کی سزا کیا ہے اجماع کے مطابق؟ رجم ہے. اس کو پتھروں سے مار مار کے کیا کر دیا جائے گا؟ ہلاک کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا. جی. اب اس کے بعد ایک اور دلیل لیتے ہیں ہم، اتباع سنت کی ایک اور دلیل لیتے ہیں، اور وہیں سے ہمارا صحابہ کا منہج بھی لیا جاتا ہے. کیا دلیل ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں فرماتا ہے، بہت قوی دلیل ہے اجماع کی. یہ صحابہ کے منہج کو پکڑنے کی سب سے مضبوط دلیل ہے. یہ سورہ نساء کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو رسول کی مخالفت کرے گا، جو رسول کی مخالفت کرے گا، من بعد ما تبین له الہدی، بعد اس کے کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے کہ یہ اصل طریقہ ہے چلنے کا، یہ اصل منہج چلنے کا، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے وہ. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کی پیروی کر رہا ہے. مومنوں کے کیا کہا؟ غور، یہ یہاں پوائنٹ ہے، یہ غور کیجیے نقطے پہ. اور مومنوں کے راستے، مومنوں کے منہج، مومنوں کے طریقے کے علاوہ پر چل رہا ہے. یہ مومن کون ہے؟ سب سے پہلے مومن کون ہے؟ صحابہ ہے نا. ہاں، تو مومنوں کے راستے کے علاوہ چلنا، قرآن نے سختی کی ہے کہ مومنوں کے راستے کے علاوہ پر چلنا، یہ گویا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا آدمی اعراض کر رہا ہے اور اللہ اس سے اعراض کر رہا ہے، اور اللہ نے اس کے بعد فرمایا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم ایسے آدمی کو جہنم میں داخل کریں. سبحان اللہ، کتنی بڑی وعید ہے. یہ اجماع کی حجت کی سب سے قوی دلیل ہے قرآن کے اندر.
صحابہ کے منہج کو ماننے کی، صحابہ کے طریقے کو ماننے کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سلف صالحین کے طریقے پر چلنے کی سب سے قوی دلیل ہے۔ کیوں قوی دلیل ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو اللہ نے ہدایت کی علامت قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ آئیے دلیل، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، کون؟ صحابہ کے بعد جتنے بھی، ہم سب۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ ایمان لے آئے اسی طرح جس طرح سے تم ایمان لے کر کے آئے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب یہ ہدایت پر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کا عقیدہ اللہ کے عرش کے تعلق سے، اس کے استوا کے تعلق سے جو تھا، اگر اس طرح سے یہ اپنا عقیدہ ظاہر کرتے ہیں تب تو یہ سلف کے مطابق ہے، ورنہ یہ سلف کے مطابق نہیں۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے تعلق سے، اللہ کی صفتوں کے تعلق سے، یا اسی طرح امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو تھا، اگر اس طرح سے مانتے ہیں تب تو یہ کیا ہے؟ ہاں، مومن ہیں، ہدایت پر ہیں، ورنہ ہدایت پر نہیں ہے۔ کیا عقیدہ تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کیا عقیدہ تھا اماں عائشہ کا؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی کہ جس نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں جی۔ اب دوسری طرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عقیدہ ہے، کیا کہتے ہیں وہ؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے۔ اب کیسے؟ دونوں دلیلیں ہیں نا، دو صحابی آگے کہ نہیں آگے بیچ میں؟ اب کیا جواب ہوگا اس کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہماری اور آپ کی امی عائشہ رضی اللہ عنہا جو فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے، یعنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، یہ مراد ہے۔ کیا ہے؟ آنکھوں سے نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے لن ترانی۔ موسیٰ نے بہت زیادہ اصرار کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، نہیں کہا تھا؟ بہت کہا تھا نا۔ تو اللہ نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے مجھے، یعنی کہاں نہیں دیکھ سکتے؟ دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ نگاہیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، نہیں پا سکتی اللہ کو، لیکن وہ نگاہوں کا ادراک کرتا ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس نے جو یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو اس رویت سے کون سی رویت مراد ہے؟ کون سا دیکھنا مراد ہے؟ رویت قلبی مراد ہے۔ کون سا؟ کہ دلی رویت ہے، دل سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ تو صحابہ کرام، لیکن سارے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ سارے صحابہ کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، یہ سارے صحابہ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے جو ذکر کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایمان ویسے ہی لائے ہیں جس طرح سے تم ایمان لائے ہو تب تو یہ ہدایت پر ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ اعراض کریں اس طرح سے ایمان نہیں لائے ہیں صحابہ جس طرح سے تم ایمان لائے ہو، تو یہ اختلاف میں رہیں گے، پھوٹ میں رہیں گے۔ آج دیکھ لو اختلاف میں ہے نہیں لوگ پڑے ہوئے، ہاں پھوٹ میں ہیں پڑے ہوئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عجیب و غریب قسم کا اختلاف ہے، بلکہ اتنا خطرناک اختلاف ہے ہمارے ہاں مسلکی جھگڑوں کا، اللہ المستعان، کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نماز پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے، بس ایک نہیں، ایک دوسرے کی مسجد میں جانا بھی گوارا نہیں کرتے، اللہ المستعان۔ یہ ہمارا عقیدہ، تو اسی وجہ سے، کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، ساتھ ہی صحابہ کے منہج کو نہیں اپنایا، سلف کے منہج کو ہم نے نہیں اپنایا، یہی وجہ۔ آئیے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کیسے پیروی کرتے تھے، کیسے مانتے تھے، کہ جن کے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی طرح ایمان لائیں گے تب آپ ہدایت پر ہوں گے، ان کے طریقے کو بھی دیکھ لیجیے کیسے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا کرتے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے سامنے
کوئی بات آتی ہے قرآن و حدیث کی، ہاں ٹھیک ہے مولانا نے ٹھیک ہی کہا ہوگا، بس چھوڑ کے چلے گئے، خاموشی کے ساتھ سنا اور اس کے بعد کیا گئے، ہاں ٹھیک ہی ہو سکتا ہے کہا ہو، مجھے نہیں لگتا ہے، میری عقل میں نہیں آ رہی بات۔ ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، ہاں ایسا نہیں کرنا ہے، جو بھی کانوں میں پڑے، کیا کہا، سمعنا و اطعنا، سنا ہم نے اور ہم نے اطاعت کر لی، بس یہ طریقہ تھا صحابہ کرام کا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، کچھ لوگ مسجد میں کھڑے ہوئے تھے، کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ، کیا کہا، اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر ہیں مسجد نبی کے، وہیں بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے، دروازے پہ بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، تعال یا ابن مسعود، ابن مسعود آؤ، کیا بات ہے وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یہ پوچھا اللہ کے رسول کیوں بیٹھوں، کیا پوچھا عبداللہ بن مسعود نے، پوچھا کیوں بیٹھوں؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ، میرے کانوں میں آواز پہنچی اجلسو کی، بس مجھے اور کچھ نہیں۔ اللہ اللہ، ان لوگوں کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ان کی طرح ایمان لے کر کے آؤ گے تب ہدایت پر ہوگے، اگر ان کی طرح ایمان نہیں لے کر کے آئے تب جھوٹ میں رہو گے، اختلاف میں رہو گے۔ اللہ، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آؤ ذرا غور کرو اس اتباع کیسی ہوتی ہے، صحابہ کے منہج کو ماننے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے، سلف کے طریقے پہ چلنے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ آؤ ذرا سنو، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتیوں کو اتارا، صحابہ نے جب اس چیز کو دیکھا انہوں نے بھی اپنی جوتیوں کو سائڈ سے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے، پوچھا ما حملکم علی القاء نعالکم، اے میرے صحابہ کس چیز نے تمہیں تمہاری جوتیوں کو اتارنے پر مجبور کیا، کس چیز نے تمہیں ابھارا کہ تم اپنی جوتیوں کو سائڈ سے رکھ دو؟ جواب دیکھو میرے بھائیوں، ان کی طرح ایمان ہوگا تب ہم پکے سچے مومن موحد سلفی اور صحابہ والے کہلا سکتے ہیں، اگر ان کی طرح نہیں اللہ کی قسم کبھی نہیں بن سکتے۔ کیا کہا صحابہ کا جواب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا، ارے ہم نے تو آپ کو جوتی اتارتے ہوئے دیکھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس لیے اپنی جوتیوں کو اتار دی۔ اللہ سبحان، کیا فرماتے ہیں امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے صحابہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور کہا تھا ان فیہا قدرن، کہ ان کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے، اس بنا پر میں نے جوتیوں کو اتارا۔ کہا اللہ کے رسول آپ نے کسی دوسری وجہ سے اتارا ہوگا ہمیں پتہ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا اس لیے اپنی جوتیوں کو اتار کے رکھ دیا۔ ایسے کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ ان کی طرح ایمان لاؤ گے تب پکے تم مومن ہوگے، تب ہدایت پر ہوگے۔ وہ پوچھتے تھے اور ہم تو بار بار پوچھتے ہیں، ابھی کوئی فتوا دے دو، کوئی سوال آئے، کوئی بات بتا دو، سچ میں اللہ کے رسول نے کہا، سچ میں اللہ کے رسول نے کہا، سچ میں اللہ کے رسول نے کہا، یعنی بار بار اس کو سبحان اللہ حدیث کی بات آ جائے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے ہم اپنی جماعت کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، ہماری جماعت کا یہ حال ہے سبحان اللہ کہ اگر ان کے سامنے قرآن اور حدیث کی بات آ جائے تو اللہ المستعان ایسا لگتا ہے کہ بہت گرا گزر رہی ہے، بہت بڑا پہاڑ کسی نے کھسا دیا ہے، اور ان کو وہ بات بری لگتی ہے۔ میرے بھائی قرآن و حدیث کی بات اگر آپ کو بری لگتی ہے تو اللہ کی قسم سمجھ لیجئے آپ کو زندگی میں کبھی بھی کسی کی بات اچھی نہیں لگ سکتی سوائے کس کے؟ شیطان کے۔ کفار کو بری لگتی تھی نا، تبھی تو کہتے تھے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ کفار کو بری لگتی تھی تبھی تو کہتے تھے اس قرآن کو غور سے مت سنو، والغوا فیہ، شور مچاؤ، یہ کفار کا معاملہ ہے۔ ہماری جماعت کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہماری جماعت اہل حدیث ماشاءاللہ سلفی حضرات کا یہ حال ہے کہ سبحان اللہ قرآن و حدیث کی بات اگر ان کے سامنے پیش کی جائے تو ان کو بری لگتی ہے۔ سچ بتا رہا ہوں، آپ کے شہر میں آپ زیادہ جانتے ہوں گے، لیکن میں اپنے تعلق سے جانتا ہوں، ممبئی میں رہا میں نے وہاں دیکھا، یو پی میں رہا وہاں دیکھا، لیکن سچ میں الحمدللہ جو مجھے سب سے اچھی بات لگی کہ جی اللہ کی بات آ جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، سب سے زیادہ یقین ایمان پکا سچا جن لوگوں سے میں ملا سعودی عرب کے اندر، سچ میں نے ہندوستان میں نہیں دیکھا۔ ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنی مرتبہ تذکرہ کیا جاتا ہے، ہماری زبانوں سے صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں نکلتا، اور ان کی زبانوں اللہم صلی وسلم علیہ،
اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، بار بار سبحان اللہ، کتنی مرتبہ تذکرہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، صرف وہی اللہ زیادہ جانتا ہے ان کے۔ سنت کی اصل اور حقیقی پیروی کرنے والا وہ ہے جو سنت کے مطابق اپنی پوری زندگی ڈھال دے، اور جب وہ سنت کے مطابق اپنی پوری زندگی ڈھالے گا تو گویا کہ وہ صحابہ کے منہج کو اپنانے والا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر تشریف لائے، ہجرت کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو گھمایا، جانتے ہیں نا ہجرت کا واقعہ تو یاد ہوگا نا آپ کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گھومنے لگی، 2-3 چکر کاٹنے کے بعد وہ وہاں پر بیٹھی کہ نہیں بیٹھی؟ حضرت ایوب انصاری، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے مکان کے پاس بیٹھی کہ نہیں بیٹھی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے سبحان، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں سنت سے، لیکن عبداللہ ابن عمر ایسا آدمی کہ سبحان اللہ، جب وہ اپنی اونٹنی پہ سوار ہوتے اور جب وہ کہیں ان کو بیٹھنا ہوتا یا مدینہ آتے تو پہلے 2-3 مرتبہ چکر لگاتے اونٹنی کا، پھر جا کر کے بیٹھتے۔ یہ طریقہ تھا ابن عمر کا۔ اور بلکہ بعض سلف نے تو یہاں تک ذکر کیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس قدر متبع سنت تھے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والے تھے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں قضائے حاجت کے لیے جاتے، صرف جاتے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو پتہ لگتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ قضائے حاجت کے لیے گئے ہیں، گرچہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہاں جا کر کے تھوڑی دیر بیٹھتے اور واپس آتے۔ یا اللہ سبحان اللہ، کیا لوگ تھے یار، میں خود حیران ہوں، یہ کتنے، کیا ایمان تھا ان کا۔ ایسے ہی اللہ نے کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ان کے ایمان کی طرح تمہارا ایمان ہوگا تب تم ہدایت پر ہوگے۔ یعنی گویا کہ صحابہ کے منہج کو پکڑنا ہی اصل ہدایت ہے، صحابہ کے طریقے کو ماننا اور اس پر چلنا ہی در حقیقت اصل ہدایت ہے۔ تو ہدایت کا اصل راستہ میرے بھائیو یہاں ہو کر کے گزرتا ہے۔ ایک صحابی، یا اللہ قربان جائیں ایسے صحابہ پر، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مومنو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو۔ کیا کہا اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مومنو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو۔ صحابہ نے سنا، خاموش ہو۔ ایک صحابی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، فطرتاً ان کی آواز بلند تھی بیچارے، تو نا معاشرے میں کچھ لوگ ان کی آواز ایک دم سے بلند ہوتی ہے، حالانکہ بیچارے وہ جھگڑتے نہیں لگتا ہے لیکن جھگڑ رہا ہے، ہوتے ہیں کچھ لوگ کے نہیں ہوتے ہیں، تو یہ بھی بیچارے تھے، ان کی آواز بہت بلند ہو جایا کرتی تھی۔ گھر میں جا کے بیٹھ گئے، نماز پڑھنے کے لیے آتے پھر گھر، تو ان کے جو پڑوسی تھے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، ثابت کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں، ذرا دیکھو کیا مسئلہ ہے۔ گئے، کہا کیا مسئلہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں تم مسجد میں نہیں آ رہے ہو، مل نہیں رہے ہو، ملاقات نہیں کر رہے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم تھے، سبحان اللہ، جتنے بھی لوگ تھے سب پہ نگاہ ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کتنے، اور ہم لوگ اچھا ہے، بہتر ہے نہ آئے تو بہتر ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، نہ آئے تو اچھا ہے، اور کیا مرے کہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اپنی رعایا ایک صحابی کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، کہاں ہے فلاں نظر نہیں آ رہا ہے، فلاں نظر نہیں، بہت ساری حدیث کی کتابوں میں آپ دیکھیں کئی صحابے کے بارے میں آپ، تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان کے پڑوسی کو حکم دیا کہ جاؤ کیا مسئلہ ہے، گئے، کیا بات ہے ثابت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے آئے رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا ثابت کیا مسئلہ ہے؟ امام رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ثابت نے کہا اللہ کے رسول، اللہ نے قرآن میں کہا ہے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ اے اللہ کے رسول میرے اعمال برباد ہو گئے، میں ہلاک ہو گیا، میں جہنمی میں سے ہو گیا۔ اللہ اکبر،
امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثابت، انت من اہل الجنہ ولست من اہل النار، تو جنتیوں میں سے جہنمیوں سے نہیں۔ اللہ سبحان اللہ، یہ لوگ ہیں اصل ایمان لانے والے، یہ لوگ ہیں۔ اتنا ڈر، صرف اتنا کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ڈر ہے کہ میری آواز آپ کی آواز پر بلند ہو جایا کرتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں جہنمی میں سے ہو جاؤں گی، ڈر ہے۔ گھر میں بیٹھ گیا صحابی، کہا اے ثابت انت من اہل الجنہ، تو جنتیوں میں سے ہے، تو جہنمیوں میں سے نہیں ہے۔ اور ہمارے سامنے حدیث پیش کی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، ہم چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، حدیث پیش کی جاتی ہے دینی مجلسوں میں، ہم چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، باتوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، سنت کی بات آ جائے خاموش۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، یہ بھی سلف میں سے ہے نا، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مسجد نبوی میں آتے تھے حدیث کا درس دینے کے لیے، کان یتوضا، وضو کرتے تھے پہلے، نماز کے لیے نہیں آ رہے ہیں، حدیث کا درس دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ کان یتوضا، وضو کرتے تھے، ویسرح لحیتا، اپنی داڑھی پر کنگھا کرتے اور خوشبو لگاتے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے غسل کر کے، اچھا لباس پہن کر کے، خوشبو لگا کر کے آ کر کے مسجد نبوی میں آتے بیٹھ جاتے، اور کیا کہتے تھے؟ ہر آدمی کی بات کو لیا جائے گا اور چھوڑا بھی جائے گا، اشارہ کرتے الا صاحب هذا القبر، سوائے اس قبر والے کے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کتنی عظمت ہوتے تھے۔ یہ بخاری جو آپ کہتے ہو نا، رٹتے ہو، امام بخاری کے بارے میں پڑھو پہلے جا کر کے، تب پتہ لگے گا یہ کیسے سلف، انہوں نے کیسے سلف کہ دین کو اچھے انداز میں جمع کیا ہے، اکٹھا کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو صحیح بخاری میں جگہ دیے، کیسے دیے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک کوئی حدیث نہیں لکھتا تھا صحیح بخاری میں اپنی کتاب صحیح کے اندر، جب تک کہ میں غسل کر لیتا اور غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نہ پڑھ لیتا۔ اللہ اکبر، کیا سمجھ رہے ہو آپ؟ یہ لوگوں نے سنت کی قدر کی ہے، تب جا کر کے ہمیں منہج سلف ملا ہے، تب جا کر کے ہمیں منہج صحابہ ملا ہے، تب جا کر کے ہم قابل ہوئے ہیں۔ اور یہ مردوں کی بات نہیں ہے، عورتوں نے بھی بہت خدمات انجام دی ہیں۔ جی ہاں، صحابیات بھی ہمارے لیے سلف ہیں کہ نہیں ہیں؟ صحابیات سلف ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے، اور مومنہ عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنے اوپر جلباب، چادر اوڑھ لیا کرے۔ کیا کر لیا کرے؟ چادر اوڑھ لیا۔ سب سے پہلے کس سے کہا؟ نبی کس سے کہو پہلے؟ ہاں بولیں زور سے، ہاں مومنہ عورتوں سے کہیں؟ نہیں، اصلاح کا طریقہ سکھایا ہے اللہ نے۔ ہاں، اصلاح کہاں سے ہوتی ہے؟ گھر سے اصلاح ہوتی ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیوی سے پہلے کہیے۔ کس سے کہنا ہے؟ ہاں، اصلاح، دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کریے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو بچاؤ اور پھر اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ لتنذر ام القری ومن حولها، مکہ اور جو اس کے ارد گرد جتنی بستیاں ہیں ان کو ڈرائیے۔ یہ طریقہ بتایا ہے اللہ نے اصلاح کا، اور یہی صحابہ کرام نے اپنایا ہے، تب جا کر کے ان کو ہم نے سلف مانا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں، آیت نازل ہو گئی، پردہ۔ ہاں، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ قربان جائیں ان ماؤں پر، ان بہنوں پر، امت کی ماؤں پر۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، فشققن مروتہن، تو انہوں نے اپنے گھروں کے اندر جو پردے تھے ان کو پھاڑ کر کے اپنی چادر بنا لیا اور اس کو لپیٹ لیا۔ تب جا کر کے ہم نے ان کو سلف مانا ہے۔ تو منہج سلف رٹنے سے کام نہیں چلے گا میرے بھائیو، عمل سے تو کام چلے گا۔ ان کا عمل کیا ہے؟ اس لیے حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الحجہ عند الاختلاف السنہ،
کہ اگر اختلاف ہو جائے کسی بھائی کے درمیان، کسی بہن کے درمیان، تو اختلاف کے وقت اصل حجت دلیل کیا ہے؟ سنت ہے. اور یہی طریقہ کس کا رہا ہے؟ صحابہ کرام رضوان. اچھا اس کا طریقہ منہج سلف ہم کیوں کہتے ہیں؟ آئیے ایک دلیل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، دستک دی، ہاں دستک دی، اور اس کے بعد کوئی نہیں نکلا. حضرت ابو موسیٰ اس کے بعد آئے پیچھے. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے ایک مرتبہ دستک دی، کم سے کم 3 مرتبہ اجازت لینا چاہیے تھا آپ کو، کیونکہ قرآن کا یہ حکم ہے، بلکہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے. حضرت عمر غصہ میں رسول اللہ نے فرمایا ہے. آپ جانتے جلالی صحابی ہیں، اور دلیل کے بغیر تو عمل ہے ہی نہیں عمر کے یہاں رضی اللہ تعالیٰ. اللہ اللہ، فاروق ایسے لقب مل گیا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، ایسے لقب دے گا اللہ کسی کو. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا دلیل پیش کرو ورنہ سمجھ لینا بہت خطرناک تکلیف پہنچاؤں گا. حضرت عمر نے ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا ارے عمر یہ تو بچہ بھی ہماری قوم کا چھوٹا جو ہے آدمی وہ بھی جانتا ہے. یعنی اشارہ تھا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. گئے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، سلام کرو، اجازت ملے داخل ہو جاؤ، اگر اجازت نہیں ملے تو واپس چلے جاؤ. تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چپی اختیار کی، خاموش ہو گئے. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ صحابہ، خود عمر، میں کسی اور کی طرف کی بات نہیں کر رہا ہوں، عمر کی بات کر رہا ہوں رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر دلیل کے نہیں مانے، تو بھائی ہم بھی سلفی ہیں، ہم بغیر دلیل کے کیوں مانیں گے؟ یہی تو ہمارا منہج، یہی تو ہمارا طریقہ ہے کہ بغیر دلیل کے ہم کسی بات کو قبول نہیں کرتے ہیں. کیوں کریں ہم؟ بھائی جب حضرت عمر نے بغیر دلیل کے بات قبول نہیں کی تو ہم کیوں کریں؟ ارے بھائی ہم تو انہی کے ماننے والے تو ہیں. جب ان کے ماننے والے ہیں تو ہمیں کیا چاہیے؟ سب سے پہلے دلیل چاہیے. دلیل کے بغیر کوئی بھی بات نہیں چلے گی. بہرکیف سلف کے منہج کے تعلق سے جن لوگوں نے بھی اگر بدعقیدگی پھیلائی ہے، بری باتیں پھیلائی ہیں ان کے تعلق سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا بھی دی ہے. یاد رکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نفرت کرنے والوں کو سزا بھی دی گئی ہے. امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے تاریخ بغداد کے اندر. امام زکریا ساجی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے. وہ کہتے ہیں کہ کننا نمشی فی ازقۃ البصرہ، ہم بصرہ کی گلیوں میں چل رہے تھے. ہم اصل میں کسی محدث کے پاس جانا چاہ رہے تھے، ان سے حدیث لینے کے لیے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس جانا چاہ رہے تھے. فاسرعنا المشی، ہم نے چلنے میں جلدی کی. کانا معنا رجل متہم فی دینہ، ہمارے ساتھ ایک ایسا آدمی تھا جو بے دین تھا، جو بے دین آدمی تھا، یعنی دیندار نہیں تھا. تو اس نے حدیث کا، سنت کا مذاق اڑاتے ہوئے پتہ ہے کیا کہا؟ ارفعوا ارجلکم عن اجنحۃ الملائکہ، کہ اپنے پیروں کو اٹھا لو فرشتوں کے پروں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پیر فرشتوں کے پروں کو کچل نہ دیں، توڑ نہ دیں. اشارہ کون سی حدیث کی طرف ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ جب بندہ طلب علم کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے پروں کو بچھا دیتے ہیں، سمندروں کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. اس شخص نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اپنے پیروں کو اٹھا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پیر فرشتوں کے پروں کو کیا کر دیں؟ توڑ نہ دے، کچل نہ دیں. کہتے ہیں کہ اسی حال میں وہ ایسی بات کر ہی رہا تھا، جفت رجلا، اس کے پیر سوکھ گئے. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے پیروں کی رگوں میں خون کا بہنا ہے. وَسَقَطَ مَيْتًا، اور وہ زمین میں مردہ ہو کر کے گر پڑا. اسی وقت یہ سچا واقعہ نقل کیا ہے خطیب بغداد، تاریخ بغداد کے اندر خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. اور ایک اور واقعہ اسی کے تعلق سے،
سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ، سید التابعین جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد نمازیں پڑھ رہا ہے، بہت نمازیں پڑھی، 2 4 6 8 10 کئی نمازیں پڑھ رہا ہے، بار بار ختم ہی نہیں کر رہا ہے۔ تو سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ نے اس کو بلایا، کہا کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا اتخشا ان يعذبني الله بكثرة الصلاة، اے سعید کیا تمہیں ڈر ہے کہ اللہ مجھے کثرت صلاۃ کی وجہ سے عذاب دے گا؟ تو سعید بن مسیب نے کہا کہ نہیں، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے، ولکننی اخشا ان يعذبك الله بترك السنہ، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں اللہ تجھے عذاب میں مبتلا نہ کر دے سنت کے چھوڑنے کی وجہ سے، کیونکہ سنت یہ ہے کہ صرف 2 رکعت اگر چھوٹ گئی ہیں آپ کی فجر سے پہلے تو ان کی قضا کر سکتے ہو بعد میں، لیکن اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات کہی، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اتنا ہی لینا ہے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اتنا ہی لینا ہے جتنا سلف صالحین نے جس پر مہر لگائی ہے، جس کو بتایا ہے، جس کے تعلق سے کہا۔ اس لیے کیا کہتے ہیں اہل علم، قف حیث وقف القوم، ٹھہر جاؤ جہاں لوگ ٹھہر گئے، یعنی صحابہ ٹھہر گئے، وقفوا اور رک جاؤ، عما کفوا عن، ان چیزوں سے جس سے صحابہ رک گئے، بس اس سے زیادہ آگے مت بڑھو۔ یہی سنت کی اصل پیروی ہے اور یہی اصل منہج سلف ہے، صحابہ کا منہج ہے۔ شاید وقت زیادہ ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سلف کے منہج کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس مبارک رات کو ہمارے لیے بھی مبارک اور باسعادت بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں بھی ان لوگوں میں سے شامل کر لے جن پر تو نے اپنا انعام اکرام فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچے لوگوں میں سے، شہداء میں سے، اچھے اور بہتر لوگوں میں سے شمار کر لے جو صرف تیری عبادت کرنے والے ہوں، تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہوں، صحابہ کے منہج کے مطابق چلنے والے ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔